بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر حضرات سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج ماہ صفر المظفر 1446 سن ہجری کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ 3 صفر 1446 مطابق 9 اگست 2024 سن عیسوی گزشتہ سے پیوستہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی، یعنی آیت کریمہ نمبر 30 تا آیت کریمہ نمبر 39، 10 آیات بینات جو چوتھے رکوع میں ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس بمعنی اذکر ہوتا ہے اور یاد کرو اے حبیب، یعنی جمالی علم آپ کو تکمیل وحی قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا تھا، اور تفصیلی علم ما کان و ما یکون آپ کو تکمیل وحی قرآن کے ساتھ حاصل ہو گیا۔ تو یہ محاورہ ہے، ایسے شخص کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں بات یاد کرو، یا کیا تم فلاں جگہ نہ تھے کہ جو وہاں ہو اور جو اس بات کو جانتا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہیں فرماتا ہے وَإِذْ، اور یاد کرو اے حبیب، کہیں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ، کیا نہ دیکھا آپ نے حبیب، یعنی دیکھا۔ تو یاد کرو کس بات کو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں کو، بے شک میں کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کے تعلق سے مکالمہ ہوا، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے حبیب خدا کو۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے بولے کیا تو کرے گا اس میں، زمین میں ایسے کو، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد بپا کرے گا، ویسفک الدماء، اور ندیاں بہائے گا خون کی۔ یہ فرشتے جو ہے جنات کی حالت کیونکہ پہلے دیکھ چکے تھے، اور بحکم رب جلیل فرشتوں نے ہی انہیں جزیروں، پہاڑوں، جنگلوں میں مار بھگایا۔ تو یہ ان کا قیاس اس پر تھا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری. یہ فرشتوں نے پہلی بات جو کی وہ جنوں کی حالت پر قیاس کر کے نقصان دہ ہونے کی بات کی کہ خلیفہ تو زمین میں نقصان کا ذریعہ بن جائے گا اگر جنوں کی طرح اس نے بھی فساد برپا کیا اور خون ریزیاں کی. اور دوسری بات میں اندر خانے مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا گویا اظہار کیا کہ لہکے خلافت تو ہم ہیں کہ صبح و شام سبوح قدوس کے نعرے لگاتے ہیں، حمد اور سبحان ہماری زبانوں پہ جاری ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی تخلیق آدم میں میری کیا حکمت اور راز ہے اے فرشتوں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. تو پروردگار عالم جل جلالہ نے فرشتوں کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ فرمانے کے بعد انہیں جتلانے کے لیے کہ انہیں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین ہو جائے کہ جو تخلیق میں کرنے لگا ہوں اس کی حکمت اور اس کا راز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے اپنے شان کے لائق حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کا قد 60 گز تھا جو کم ہوتے ہوتے موجودہ بشر کا قد رہ گیا. وہ ساری انسانیت کے باپ ہیں. دنیا میں ان کا لقب ہے ابو البشر بطور کنیت، اور جنت میں ان کا لقب ہے بطور کنیت ابو محمد. وہ ظاہر صورت میں ساری بشریت کے باپ ہیں. ہاں ساری مخلوق کے وجود کا سبب چونکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے تو یوں باطنی اور روحانی طور پہ سرکار ان کے بھی باپ ہیں. اس لیے جب کبھی انہیں یاد سرکار ستاتی وہ کہتے یا ابنی صورتن و ابی مانن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ فرماتا ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھا دیے کلھا، کل کے کل، یعنی ان کو علم کلی عطا فرمایا. حالانکہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ان کے علم کلی پر تان کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. وہابیہ کا یہ خیال ہے کہ معاذ اللہ نے ان کو بھی علم کلی نہ دیا، حالانکہ وہ خیر البشر ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ابو البشر کو قرآن کے فیصلے کے مطابق کیا ہے علم کلی عطا فرمایا. اور یہ نہیں کہ اس وقت جتنی چیزیں تھیں، نہیں، قیامت تک جو چیزیں تھیں ان کے اسماء بھی بتائے، مسمیات کا علم بھی دیا. یہاں تک کہ مشہور درسی تفسیر جلالین میں اس مقام پر ہے حتی القصع والقصیع، پیالے اور پیالی جیسی چھوٹی چیز کا علم بھی اللہ نے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. مثلا یہ اسپیکر ہے، یہ بات کی ایجاد ہے ماضی قریب، اس کا نام بھی بتایا، اس کا کام بھی بتایا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں کو چونکہ عین الیقین دلوانا تھا کہ بھائی اہل کون ہے خلافت کا، صرف تسبیح و تقدیس کرنا کافی نہیں، حکمت، دانائی، علم. تو فرمایا کہ پھر ان پر ان چیزوں کو اللہ نے فرشتوں پر پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا خبر دو مجھے ان کے ناموں کی اے فرشتوں اگر تم سچے ہو. یعنی وہ جو دل میں ایک خواہش رکھتے تھے اگر اس میں سچے ہو کہ بھائی تم ہی حقدار خلافت ہو تو پھر بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام. رب کا خلیفہ ہو
تو اس کے پاس علم کا تو خوب ذخیرہ ہونا چاہیے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتے بیک زبان پکار اٹھے، پاکی ہے مولا تجھے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھائے. یعنی انہوں نے اپنی عاجزی کا، انکساری کا اعتراف کر، یہ بڑی بات ہوتی ہے رب کے سامنے. اعتراف عجز یہ بندے کی شان ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو خوب علم خوب حکمت والا. علم و حکمت والا مولا تو ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے. ہمیں جتنا تو نے چاہا اور عطا فرمایا وہی علم ہے، اس سے زیادہ کہ ہم مدعی اور دعوے دار نہیں ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو مخاطب فرمایا، جن کی خاص دست قدرت سے رب تعالیٰ نے جمعہ کے دن تخلیق فرمائی. فرمایا آدم نے ان کو ان ناموں کی خبر ہو. فلما انبأہم باسمائہم، بس جب حضرت آدم نے ان کو خبر دی، ان کو فرشتوں کو، ان سب چیزوں کے ناموں کو. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کر کے فرمایا، کیا میں نے نہ کہا کہ بے شک میں خوب جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیز، یعنی ظاہر بھی باطن بھی. جیسے فرشتوں تم نے ایک تو ظاہر کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اس کو تو بالکل ظاہر کر دیا تم نے کہ بھائی اس لیے تم نہیں چاہ رہے کہ اور مخلوق بنے کہ وہ کہیں جنوں کی طرح زمین میں خون ریزیاں نہ کرے، فساد نہ کرے. لیکن نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اپنی تسبیح تقدیس بیان کر کے تم جو پردے میں جو بات چھپائے بیٹھے تھے کہ حقدار خلافت تم ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو وہ انہوں نے ظاہر کر دیا تھا. فساد کا اندیشہ اور یہ دل میں چھپائے ہوئے تھے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب عین الیقین کروانے کے بعد اپنے اس خلیفہ کی عظمت ان کے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان سے پریکٹیکل ان کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب فرمایا ہم نے حبیب یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو تم سب آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. ابلیس یاد رکھیں فرشتہ نہیں تھا، وہ جن ہے، اور اس کا لقب ہے ابو الجن. وہ پہلا جن نہیں، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن کے الفاظ ہیں جنوں میں سے تھا، یہ اس سے پہلے بھی جنات تھے، لیکن وہ سردار کہلایا جنوں کا تو ابو الجن کہلاتا ہے. ابو البشر آدم علیہ السلام تو بشر ہیں ہی پہلے نا، ان سے پہلے حضور کے نور کا وجود ہے، لیکن لباس بشر میں سرکار کی جلوہ گری تو سب نبیوں سے آخر میں ہوئی، اس لیے خاتم النبیین ہیں. اور خاتم النبیین کا معنی کوئی اوپرا یا کوئی نیا یا کوئی ادھر ادھر کا نہیں. کوئی ادھر ادھر کی بات کرے ایسے اس کے سائے سے بھاگو جیسے شیطان کے سائے سے آدمی بات کرے. جیسے ایجنٹ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شیطان فائز عیسیٰ کو یہ بیماری آج کل لگی ہے کہ وہ مرزائیوں اور قادیانیوں کو راہ دینے کے لیے طرح طرح کے بکواس کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ چار دیواری کے اندر وہ اپنی تبلیغ کرتے پھریں، یعنی گویا چار دیواری کے اندر جرم نہیں ہوتا. حالانکہ وہ قرآن اپنا من گھڑت پیش کرتے ہیں اور اس کی من گھڑت تفسیر یہ ان کا جرم ہے جس پر ان کے خلاف کیس تھا. خاتم النبیین کا معنی ہے لا نبی بعد، بس حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. اس کو ممکن ماننا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہونا. تو اسی طرح ابلیس کے بارے میں کوئی ادھر ادھر کی نہ گھڑے، وہ جن تھا. وہ کیا ہے؟ جن. لیکن کثرت عبادت، قرب خداوندی کی وجہ سے فرشتوں کی
صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ معلم الملکوت بھی رہا، بعض مفسرین نے لکھا کہ معلم الملکوت رہا، اسے علم بھی دیا گیا، وہ آگے علم سکھاتا بھی رہا، لیکن اللہ کے علم ازلی میں وہ ابلیس لکھا تھا۔ ابا واستکبر، ایک تو سجدے کا انکاری ہوا، دوسرا اس نے بڑا پن ظاہر کیا۔ وکان من الکافرین، اور توہین پیغمبر کے سبب کیا ہو گیا؟ کافر۔ اب آپ اندازہ کریں، تخلیق آدم سے پہلے وہ 60,000 برس عبادت کر چکا تھا، بعضوں نے لکھا 60 کروڑ برس، اور وہ کروڑ بھی نوری برس۔ یہ سورج چاند کے اعتبار سے ابھی یہ سالوں کا 365 دن اور یہ ہجری 355 کا اعتبار ہی نہیں شروع کر۔ تو ابو البشر کی توہین اس سے رائندہ درگاہ کر گئی، تو جو منکرین سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے کتنے مردود ہوں گے؟ بھلے نمازیں پڑھیں، کلمے ظاہر کریں، روزے ظاہر کریں، اپنے حج ظاہر کریں، تبلیغیں کریں، اور یقیناً یہ پکی بات ہے کہ اللہ نے جو ان کو آدم کو سجدے کا حکم دیا وہ کوئی عبادت کا سجدہ تو تھا نہیں، وہ تعظیم تھی، پہلی امتوں میں جائز تھا، پھر ہماری شریعت میں وہ منع کر دیا گیا۔ اب کسی کی تعظیم بھی کرنی ہے تو سلام کرنا ہے، یا دست بوسی یا قدم بوسی، سجدہ نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا یسجد احد لاحد، مخلوق میں سے کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے۔ اگر اجازت دیتا تو میں زوجہ کو آرڈر کرتا کہ وہ اپنے زوج یعنی بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس لیے کسی مزار کو بھی سجدہ کرنا، کسی اللہ کے بندے کو سجدہ کرنا یہ ممنوع ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اللہ کے آرڈر سے فرشتوں نے کیا حضرت آدم کو، اور اللہ کے آرڈر سے حضرت یوسف کے ابوین اور برادران نے تخت مصر پر ان کو سجدہ کیا، فخروا لہ سجدا، قرآن کے الفاظ۔ یہ ان امتوں کا سلام تھا، لیکن اس ٹائم بھی یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ غیر خدا کو نہ کبھی جائز ہوا ہے نہ ہوگا۔ شرک ہر دور میں شرک ہوتا ہے، ہاں وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ ہماری امت میں ایسی شریعت میں ایسی تعظیم بھی منع ہے، جو شریعت لائے ہیں انہوں نے خود منع کر دیا۔ بہرحال یہ توہین پیغمبر کی وجہ سے کیا کر گیا، اس نے کہا میں ظاہر ہے وہ اللہ کوئی حضرت آدم کی عبادت تو کروا نہیں رہا تھا، اللہ شرک تو کروا نہیں رہا تھا، اللہ کا آرڈر مانتے عبادت تو ہو جاتی، لیکن ان کی تعظیم یا ایسے ہے کہ وہ سجدہ تو اللہ کو تھا، حضرت آدم مسجود الیہ بنائے گئے، جیسے سجدہ اللہ کو ہوتا ہے کعبہ طرف سجدہ ہے، جانب سجدہ، سجدہ کعبے کے لیے نہیں ہوتا، کعبے کی طرف ہوتا ہے، وہ بھی سجدہ اللہ کے لیے تھا، بعض مفسرین نے لکھا آدم کی طرف تھا۔ اللہ اکبر۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب جب یہ رہندہ درگاہ ہو گیا بدبخت، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرمایا آدم تم اور تمہاری زوجہ، جو بخاری شریف حدیث کے مطابق ان کی 5 فصلی سے طے کرو، حضرت حوا، یہ پہلا جوڑا ہوا، پھر ان کا نکاح ہوا، تو نکاح کا حق مہر کیا ٹھہرا؟ یا آدم صلی علی حبیبی محمد ابن عبداللہ 20 مرہ۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا آدم میرے حبیب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 20 مرتبہ درود کا ہدیہ پیش کر۔ یہ دنیا کے پہلے نکاح کا حق مار ذکر مصطفیٰ ٹھہرا۔ لوگ بعض اوقات شادیوں پہ نا کوئی اچھی تربیت والا ہو، میلاد کی محفل رکھ دے اور ذکر و نعت خوانی کرے، تو لوگ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کیا یعنی میراثیوں کا لانا بھائی تم نے کہاں سے نکال لیا، وہ تم بتاؤ، وہ تو تمہارے الٹا ذمہ ہے۔ یہ بندہ بشر ہے، ابو البشر کا طریقہ تو یہ ہے کہ انہوں نے حبیب پر 20 مرتبہ درود بھیجا، یہ تو اپنے باپ کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ سوال تو اس کو کرنا چاہیے تھا کہ یہ تم بانڈ میراثی اور یہ جناب تم طرح طرح کی شراب و کباب کی محفلیں کہاں سے جائے بیٹھے۔
تو بہرحال اللہ فرماتا ہے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ٹھہرو وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے کھاؤ سیر ہو کر جہاں سے چاہو، بے روک ٹوک، راغدن بے روک ٹوک، ایسے شئتما جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور مت قریب جانا اس مخصوص درخت کو۔ انگور کی بیل لکھا بعض مفسرین نے، بعض نے لکھا ہے گندم کا پودا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اندھیر والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی معصوم تو معصوم ہی رہے گا، پیغمبر گناہگار تو نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی اپنے ارادے سے کرے گا ہی نہیں، لیکن اگر بھول ہو جائے، لغزش ہو جائے، یاد نہ رہے یا خطا اجتہادی کا تقاضا ہو، تو یہ بھی اس اعتبار سے اندھیری ہے کہ اس نعمت سے معروم نہیں ہوتا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا، وسوسہ ڈالا، قسم اٹھا لی تھی اس بدبخت نے کہ اگر اس درخت کے قریب نہیں جاؤ گے تو خاص مقام ہے مالا اعلیٰ کا، وہاں تک رسائی نہیں ہوگی، اور وہ بات پچھلی یاد نہ رہی۔ قرآن نے نص فرمائی ہے، بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اس پہ اٹیک کرتے ہیں۔ حضرت آدم پر معاذ اللہ بابے بیٹھ رہتے ہیں چوکو چوٹ، ہو جی بابے نے دانا نہ کھایا ہوتا تو یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ ایک مجذوب کو کسی نے کہا نا، انہوں نے کہا کہ حضرت آدم کی پشت میں ساری اولاد تھی نا، وہ تو پھر جنت میں چلے گئے، وہ دنیا میں آئے تم جیسے خبیثوں کو چھوڑنے، تمہیں میں ادھر چھوڑ جاؤں، وہ تو پھر جنت میں چلے گئے۔ یہ بہرحال ایک مجذوب کا وہ جلالی جواب ہے۔ بات یہ قرآن فرماتا ہے فَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے، ہم نے ان کا ارادہ عزم نہیں پایا۔ گناہ وہ ہوتا ہے جو ارادے اور عزم سے کیا جائے، اور پیغمبر کی ذات اس سے معصوم ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس خبیث نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے فرمایا تم سب اترو، یعنی اے آدم تم بھی، اور اے دشمنان آدم ابلیس وغیرہ تم بھی، سارے لوگ زمین میں جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کا دشمن ہو۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی جنت میں تھا، اس کا وسوسہ تو باہر سے ہوا تھا، یعنی وہ باہر تھا اور آپ جنت میں تھے، آپ کی جوڑی، سب زمین پہ جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور واسطے تمہارے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک ٹھہرنا، یعنی ہمیشہ نہیں، ہمیشہ تو جنت ہے نبی کے لیے۔ اب یہ بڑا ایک زمانہ تھا، حضرت یعقوب جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے، وہ اور دنیا میں جتنے لوگ روئے سب کے مجموعے سے زیادہ آپ روئے، حالانکہ گناہ نہیں تھا، ایک بھول والی لغزش تھی، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل۔ 300 برس آپ روک رہے، مالدیپ یا لنکا میں آپ اترے اور اماں اتری جہاں جس کو آج کل جدہ کہتے ہیں۔ ایک قول پر دونوں کی سرزمینیں ہند میں ملاقات ہوئی، اور تو قبول توبہ کا ذریعہ بنا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی پر رجوع اور رحمت فرمایا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ آپ نے بارگاہ ربوبیت میں اللہ کے حبیب کا واسطہ پیش کیا، اللہم اسألک بحق محمد عبدک ورسولک، اور وہ کلمات جو دعا کے تھے وہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے پالنہار بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ معاف کرے اور نہ بخشے تو ہم ضرور گھاٹے والوں میں سے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب اس سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اس کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پر خوف ہے نہ وہ غمگین ہو۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جہنم والے اس میں ہمیشہ رہیں، یعنی جو سرے سے انکار کر جائیں اللہ کی آیتوں کا اور دائرہ احسان سے نکل جائیں اور کافر رہیں ہوں تو وہ پھر دائمی جہنم۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جس طرح اس مالک نے توفیق دی
آج ترتیب بار جو پانچواں جمعہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے ترتیب بار 4 رکوع کا ترجمہ اور تشریح مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو پابندی کے ساتھ دائمی طور پر چلاتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔